ہم سب کی ذمہ داری ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ایسے سمجھتے ہیں کہ صرف اساتذہ کی ذمہ داری نہیں. جتنے اساتذہ اس کے ذمہ دار ہیں اتنے ہی ماں باپ کی ذمہ دار ہیں. کیونکہ کسی بھی استاد کے پاس بچہ 5 گھنٹے ہوتا ہے، بقیہ 19 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اور اس کی گھریلو تربیت بھی اتنی ہی ہے. ماں باپ استاد یقیناً بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں. اسی طرح سے جب ہم ساری ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے وہ ادیب و شعراء جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ بچوں کے لیے اچھی نظمیں، اچھی کہانیاں لکھیں، ایسی کہانیاں لکھیں جس سے ان کے اخلاق کی، ان کی صحیح تربیت ہو سکے. کیونکہ یہی بچے آنے والے معاشرے کے ذمہ دار ہوں گے. تو اگر ان ذمہ داروں کو ہم بچپن ہی سے ان کی تربیت کریں گے تو ان کو وہ چیزیں ان تک پہنچائیں گے جو ان کے لیے ضروری ہو، تو یقینی طور پر وہ ایک اچھے شہری، اچھے انسان اور ذمہ دار پیدا ہوں گے. وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جس زمانے میں ہم لوگ چھوٹے تھے اس زمانے میں دلی سے ایک بچوں کا رسالہ نکلتا تھا کھلونا. وہ اتنا پاپولر پرچہ تھا، پورے ہندوستان میں آتا تھا. وہ اس زمانے میں ظاہر ہے بچوں کے پرچے بھی بہت کم ہوا کرتے تھے. ایک ہے تو کچھ ٹافی ایک پرچہ تھا، کھلونا تھا، اور ایک بچہ تھا، میں نام بھول رہا ہوں بچوں کا رسالہ. تو ان رسالوں کے نور ایک تھا. تو ان رسالوں کے لیے ہم جو ہے 1 تاریخ سے ان کو ڈھونڈنا شروع کرتے تھے کہ یہ کہاں ملیں گے، کدھر ملیں گے، کس کے پاس ملیں گے. کیونکہ کھلونا تو خیر گھر پہ آ جاتا تھا کہ سالانہ خریداری تھی اس کی، لیکن باقی پرچوں کے لیے ہم جا کے مارکیٹ سے اٹھا کے لے کے آتے تھے، ان کو پڑھتے تھے. اور انہی پرچوں کا فیض ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور انہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو نام ہوا وہ بھی اسی کی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ اس زمانے میں جو اخبار نکلتے تھے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ اخبار کی ذمہ داری ہے. ہمارے اخبارات میں بچوں کا صفحہ تو شائع ہوتا ہے، اس میں سب ہوتا ہے لیکن بچے ہی نہیں ہوتے. وہ سب بڑے لوگوں سے لکھوا لیتے ہیں عام طور پر، یا پرچوں سے ادھر سے ادھر سے محفوظ کر لیتے ہیں. میرا یہ بولنا ہے کہ وہ بچوں پر زور دیں کہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک کے جو بچے ہیں وہ ان میں لکھتے ہیں، ان کی تخلیقات ہے. ظاہر ہے کہ وہ بچے ہیں، ان کی تخلیقات بہت صحیح پرفیکٹ نہیں ہوگی، تو مدیر کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کرے اور اس کو شائع کرے. تو یہ کام پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا، اردو ٹائمز میں ہوتا تھا، انقلاب میں ہوتا تھا. اور آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ رفیہ شبنم آبدی، اس وقت وہ رفیہ شبنم آبدی نہیں بلکہ کچھ اور ہوا کرتی تھی، وہ میں اور ایک انور حسین، انور خان، ہم سب لوگ اسی زمانے میں لکھتے تھے، اخباروں میں لکھتے تھے اور بہت خوش رہتے تھے. اور ایک بڑا حوصلہ ملتا تھا کہ چھپا ہوا نام لکھتے تھے اپنا. تو اب یہ لوگ جو آپ جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے کسی بھی رسالے کے لیے، چاہے وہ بچوں کا ہو، بڑوں کا ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے فائنانس کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسے کا. خالی سرکولیشن سے کچھ بات نہیں بنتی. سرکولیشن میں کے جو پیسے آتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ نہ ان میں اخبار ہی خریدا جا سکتا، نہ ان میں کاغذ ہی خریدا جا سکتا، نہ طباعت ممکن ہے، نہ اس کے اوپر جو آرٹسٹک کام ہوتا ہے کہانیوں کے ساتھ کچھ تصویریں، کچھ کارٹونز یہ بنانے کا، یہ ساری چیزیں پیسہ مانگتی ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے رسائل کا اس کی کامیابی کے لیے فائنانس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم کم سے کم سالانہ خریدار بنیں. اگر اپنے کچھ ایسے تعلقات ہیں تو وہاں سے اشتہار دلوائیں، ان کی کچھ جو مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کریں. تو
کوئی ایسی مشکل بات نہیں، کیونکہ یہ پرچے ہی آپ کی تہذیب کو بچا رہے ہیں، یہ پرچے ہی آپ کے بچوں کے اندر ایک اسٹینڈرڈ اور معیار پیدا کریں گے، یہ پرچے ہی کل کے ادیب اور کل کے شاعر پیدا کریں گے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسرے جیسے مجھے ابھی معلوم ہوا کہ آپ لوگ انگریزی میں بھی بچوں کا لیے پرچہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ آج ہمارے پاس میرے خیال ہے 80% بچے انگریزی میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، جو بھی مجبوری رہی ہو اس کی پیچھے، لیکن وہ انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو ان میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ایکسپوز کہاں ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے یہ پرچے بہت ضروری ہے، انگریزی کا پرچہ نکلنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں ان کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، ان کی نظمیں آئیں، تو یہ بچے آگے چل کر جو بھی زبان مطلب رہے گی اس وقت، اگر انگریزی رہے گی تو ان کو بین الاقوامی شہرت ملے گی، کیونکہ انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، تو ان کا ادب بھی اتنی آسانی سے پھیلے گا۔ اردو کے لیے تو ایک مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بر صغیر کی زبان ہے، اب اور بات ہے کہ یہ پھیل رہی ہے مختلف ملکوں میں، ادھر ادھر اس کے باضابطہ کلاسز ہو رہی ہے، جیسے جاپان میں ایم اے تک کے کلاسز ہیں، ان کے پی ایچ ڈی بھی ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ، اور بھی ایسے ممالک ہیں، لندن اپنے انگلینڈ ہے، یہاں ہے بھی اردو، بہت سارے عرب ممالک ہیں جہاں پر جو یہاں سے لوگ گئے ہندوستان پاکستان سے آئے تو انہوں نے بھی اپنے زبان کی بقا کے لیے وہاں پر اردو اسکول قائم کیے، وہاں پر بھی اردو اسکول ہے، ریڈیو سے پروگرام ہوتے ہیں ان کے اردو سے، تو ان سب چیزوں کو مواد کہاں سے ملے گا؟ جب تک کہ لکھنے والا نہیں ہوگا مواد نہیں بنے گا۔ آج کا زمانہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویڈیوگرافی کا زمانہ ہے نا، آڈیو کم اور ویڈیو زیادہ ہے، لیکن ویڈیو بنانے کے لیے بھی پہلے حرف چاہیے، جب تک زبان نہیں آئے گی، جب تک کوئی تخلیق نہیں ہوگی تو آپ فلمائیں گے کیا؟ چاہے وہ فلم کے لائق ہو، چاہے وہ سیریل کے لائق ہو، تو اس کے لیے بہرحال ادب اور ادیب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو مشن لے کے اٹھے ہیں، اللہ اس میں برکت دے، آپ لوگوں کی ہمتیں اسی طرح قائم رہے، جوان رہے ہمیشہ، اور آپ کا جو رسالہ ہے، پرچہ ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے، وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ دیکھیے کام جب ہم کریں گے نا تو اعتراض بھی آئیں گے، جو کام نہیں کرتا اس پہ تو نہ اعتراض آتے نہ تعریف ہوتی، لیکن جو کام کرتا ہے اعتراض اسی پہ اٹھتا ہے، تو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم کو اس کا ہم سنجیدگی سے غور کریں، کیا واقعی یہ ہمارے پاس کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ غیر ضروری خامخواہ کی تنقید ہے تو اس کو نیگلیکٹ کریں، اس کا اثر نہ لیں، بلکہ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کام میں کبھی رکاوٹ آئے گی یا آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے۔ اللہ آپ کی ہمتوں کو ہمیشہ جوان رکھے۔